ایک اونٹ ہر روز کسی تالاب سے پانی پیا کرتا تھا۔ ایک دن اونٹ پانی پی کر تالاب سے واپس ہوا تو اسے ایک مگرمچھ نے ٹانگ سے پکڑ کر کہا، میرے دوست، خدا کے لیے مجھے یہاں سے کسی دریا کی طرف لے چلو، کیونکہ تالاب کا پانی خشک ہونے لگا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا، مر جاؤں گا۔ تو اونٹ نے کہا، نہیں نہیں، میں تجھے دریا تک نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اگر میں تجھے وہاں تک چھوڑ آیا تو ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کھا جاؤ۔ تم اونٹوں کے سردار ہوتے ہوئے بھی ایک مگرمچھ سے ڈرتے ہو، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا اور نہ کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ مگرمچھ نے اونٹ سے کہا۔ اسی دوران مگرمچھ نے اونٹ کی بہت زیادہ تعریفیں شروع کیں۔ اونٹ نے اپنی تعریف سنی تو بہت خوش ہوا اور جلدی راضی ہوا اور مگرمچھ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا کی طرف روانہ ہوا۔ دریا کے قریب اونٹ نے مگرمچھ سے کہا، اب اتر جاؤ، وہ سامنے دریا ہے۔ مگرمچھ نے کہا، پیارے دوست، اتنی دور سے تم مجھے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر یہاں تک لائے، ابھی تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے اور تم مجھے یہاں اتار رہے ہو اور اپنی ساری محنت ضائع کر رہے ہو۔ تھوڑا اور آگے تک چھوڑ دو۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں بے عقل ہو گئے ہو؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ویسے سچ کہا ہے کسی نے کہ جتنے لمبے ہو ان کی عقل گھٹنوں میں ہوتی ہے۔ اونٹ نے مگرمچھ کی یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا اور مگرمچھ کو تیزی سے دریا کی طرف لے کر دوڑا، یہاں تک کہ دریا میں اتر گیا۔ گھٹنوں تک جب پانی پہنچا تو مگرمچھ سے کہا، اب اتر جاؤ۔ مگرمچھ جلدی سے اترا اور اترتے ہی اونٹ کی ٹانگ اپنے دانتوں میں پکڑ کر کہا، اب میں تجھے کھا جاؤں گا۔ اونٹ پریشان ہوا اور کہا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے تو تم سے نیکی کی ہے اور تم نیکی کا بدلہ یہ دے رہے ہو، اور تم نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہیں کچھ نقصان نہیں دوں گا، مگر مگرمچھ نہیں مانا۔ اونٹ مجبور ہوا اور منت سماجت شروع کی۔ آخر مگرمچھ نے کہا، اگر فیصلہ یہ درخت کرے تو میں مان جاؤں گا۔ درخت ساری باتیں سن رہا تھا۔ درخت ویسے اونٹ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ اونٹ نے درخت کے سارے پتے توڑ کے کھا لیے تھے، اس لیے درخت نے سوچا یہ اچھا موقع ہے اونٹ سے بدلہ لینے کا، آج اس کا قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ درخت نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اونٹ کو قصوروار ٹھہرا دیا اور کہا، مگرمچھ اونٹ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اونٹ نے فریاد کی، لہٰذا ایک بار پھر اونٹ نے کہا، اب کے بار اپنا فیصلہ لومڑی کے حوالے کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے۔ مگرمچھ اس بات پر راضی ہو گیا، اس خیال سے کہ شاید لومڑی میرے ڈر سے میرے حق میں فیصلہ سنا دے، لیکن اونٹ نے لومڑی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ لومڑی بڑی چالاک تھی، اس نے دل میں سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اونٹ کی جان بچانی ہے۔ تو لومڑی کے دماغ میں ایک بات آئی، اس نے کہا، میں نہیں مانتی کہ دبلا پتلا اونٹ مگرمچھ کو کیسے اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تالاب سے یہاں تک لایا ہے۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اونٹ بیچارہ سادہ تھا، وہ سمجھ نہ سکا۔ اس نے لومڑی سے کہا، اگر واقعی تجھے یقین نہیں آتا تو میں مگرمچھ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر واپس تالاب تک لے جاؤں تو پھر یقین کر لو گی؟ لومڑی نے کہا، ہاں، اگر ایسا کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، میں کوئی فیصلہ کر لوں گی۔ اونٹ مگرمچھ کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر تالاب کی طرف روانہ ہوا۔ آدھے راستے میں لومڑی نے اونٹ سے کہا، بے وقوف مگرمچھ کو جلدی سے اپنی پیٹھ سے نیچے گرا دو اور بھاگو۔ اونٹ نے لومڑی کی یہ بات سنتے ہی اچھلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اونٹ اچھلا تو مگرمچھ اپنے وزن سے نیچے گرا اور اونٹ کی جان بچ گئی۔ لومڑی کی چالاکی کام آ گئی۔